کہ جب مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، آپ بستر پر تیار بیٹھے، چاہیے تو یہ کہ آپ مصلی پر ہو اور تہجد سے فارغ ہو، تفصیلی دعائیں مانگ چکے ہو۔ اگر وہ نہیں ہے وِدَ کنڈ زویا اور سخ بویا، یہ نہایت نااہلیت ہے، نہایت بدبختی ہے کہ اذان بھی ہو گئی اور نماز بھی ہو گئی اور جتنے کوتی اوتھیان کلوتی، کوتا اسی طرح پڑا ہوا، جگہ سے ہلا ہی نہیں۔ اب دیکھو یہ غصہ مجھے ہے یا نبی کو ہے؟ سن لو کیا کہہ رہے ہیں۔ بخاری شریف جلد اول 153 صفحے پر امام بخاری احادیث لائے، فرمایا کہ جب آدمی سو جاتا ہے، صبح کے وقت داخل ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، یا عقدو علی قافیت راسکم ثلاث عقد، تمہارے سر اور چہرے پر 3 گرے باندھتا ہے، اور ہر گرہ باندھتے وقت کہتے ہیں علیک لیل طویل فرقچ، رات بڑی پڑی ہے سو جاؤ یار، علیک لیل طویل فرقت، علیک لیل۔ شیطان بے ایمان بھی دم کرنا جانتا ہے، لیکن غلط طریقے کا دم ہے، حرام کاری کا دم ہے، لوگوں کو دین سے اور ایمان سے نکالنے کا غلط دم ہے، کام کر رہا ہے وہ بھی۔ حدیث بخاری و مسلم میں ہے ان استيقظ، اگر یہ جاگ گیا، فانحلت عقدۃ، ایک گرہ کھل گیا، وتوضأ، وضو کرنے گیا، فانحلت عقدۃ، دوسرا گرہ کھل گیا، وذکر اللہ وصلی، فانحلت عقدۃ، نماز شروع کر دی، اللہ کے ذکر و تسبیح میں لگ گیا، تیسرا گرہ بھی کھل گیا، فاصبح نشیطا بسیطا، صبح اٹھے گا بیدار مغز، چاق و چوبند، خوشگوار، سبحان اللہ، صحت اور توانائی سے آراستہ، الحمدللہ۔ اور اگر یہ نہیں اٹھا، اذان بھی ہو گئی تب بھی نہیں اٹھا، وقت نماز بھی گزر گیا پھر بھی نہیں اٹھا، تو وہ گرے آپس میں سخت ہوتے جاتے ہیں، ٹائٹ ہوتے جاتے ہیں، وہ شیطان آ کے دیکھتا ہے کہ میرا پتر تو اسی طرح لیٹا ہوا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اس کے کان میں اپنا ذکر دے کر اس پر پیشاب کر دیتا ہے کہ دن بھر یہ میرا پیشاب چاٹتے رہو۔ اس سے اندازہ لگاؤ کہ فجر کے لیے نہ اٹھنے والا کتنا سخت گناہگار ہے اور کتنا سخت نقصان کا مرتکب ہے۔ آپ کو اگر پتہ چل گیا نا کہ بلے نے پیشاب کیا، اب کیا ہے یہاں تو نماز نہیں ہوتی، آپ کو اگر پتہ چلے کہ آپ کے منہ میں ذرا سی مکھی مچھر، آپ کہیں گے اللہ خیر کرے کوئی طبیعت خراب نہ ہو جائے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر دشمن ہے، نقصان دہ ہے، لیکن شیطان کا اللہ کہتے انہ لکم عدو مبین۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جب اس کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور لوگ قبر بند کر کے چل پڑتے ہیں تو ایک حسین جمیل توانا بہترین صحت کا نوجوان آ جاتا ہے قبر میں، حوالہ پہلے دیتا ہوں، اور اس کو کہتا ہے کہ آپ تسلی سے رہیں، منکر نکیر آ رہے ہیں میں جواب دوں گا، آپ تسلی سے رہیں، اللہ تعالیٰ یہ عزت نصیب فرمائے۔ بس یہ کہنا تھا کہ منکر نکیر داخل ہو گئے ڈنڈے سوٹے لے کے، وہ سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتا ہے، وہ سوال کرتے ہوئے جواب دیتے ہیں، وہ بڑے آرام سے جوابات سن کے روانہ واپس ہو گئے، تو یہ شخص بھی واپس ہونے لگا، تو یہ مردہ جس میں روح آ جاتی ہے اس کو کہتا ہے یا عبداللہ من انت واللہ صالحتنی، آپ کون ہیں، بڑا احسان کیا۔ تو وہ پلٹ کے کہتا ہے آپ مجھے نہیں جانتے، انا صلاتک الفجر، میں آپ کی نماز فجر ہوں، دن شروع فجر سے ہوتا ہے، پہلا کام جو تھا وہ آج پہلے وقت میں کام آ گیا، اللہ کے ہاں ایسا عدل اور فضل ہے، پہلا کام فجر کا ہے، اور کوئی کام بعد میں ہو، دن ہو یا نہ ہو، پہلا کام فجر ہے۔ اس لیے مؤذن پیغمبر کے حکم پر کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، وہ نیند چھوڑو فجر میں آؤ، تو نماز کسی اور نے پڑھی ہو اور آپ کی قبر میں اس کا جوان آ جائے گا، این خیالست محالست جنو،
شرم کرنا چاہیے مردوں کو اور عقل مندوں کو اور صحت مندوں کو کہ کس عذر سے وہ فجر برباد کر رہا ہے، ان کو حیا کرنا چاہیے۔ کیا اس آنے والے دن پر ایمان نہیں ہے؟ کیا ہم نے مردوں کو قبر میں اتارنا چھوڑ دیا ہے کیا؟ ویسے تو دنیا میں بہت واقعات ہوں گے، لیکن ایک واقعے میں پھنس گیا تھا اور میں نے اللہ سے مدد مانگی، اللہ کی ذات و صفات سے، اور بڑے حیران رہ گیا۔ وہ یوم الحشر میں بھی جب میں اٹھوں گا تو بھولوں گا نہیں، ایسا بات نہیں۔ یہاں سارے علماء اکٹھے ہوتے تھے بخاری کے عنوان سے، مولانا حمداللہ صاحب جامع المعقول والمنقول، شیخ الکل فی الکل، استاد گرامی قدر سید السند فخر و مفخر حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محدث سرحد مولانا سنجان، استاذ العرب والعجم مولانا شیر علی شاہ، میدان مناظرہ کے فاتح مولانا امین اکھاڑا، اور سارے سب موجود تھے۔ بخاری کے ختم کے لیے آتے تو پھر ہفتہ 10 دن ہم روکتے کہ بھائی سیر ویر کر لیں۔ تو یہاں ایک ساتھی ہے مولوی عبدالحی، یہ دابیجی میں کئی امام خطیب ہے، سندھی ہے، بڑی محبت کرتا تھا، مرید حکیم صاحب کا تھا، درس یہاں لیتا تھا۔ تو اس نے آ کے مجھے کہا کہ بزرگ آئے ہیں تو آپ ان کو لے آئے، کل کا دن چھوڑ کر پرسوں وہاں کچھ کھانا وانا پکا لیں گے، کھلے علاقے میں بیٹھ جائیں گے۔ اس زمانے میں ہماری زمینیں وغیرہ کچھ نہیں تھی، اس کے بعد اللہ نے عنایت فرمائی۔ میں نے کہا بہت اچھا، بزرگ بھی خوش ہوئے۔ مقررہ تاریخ پر ہم گاڑی میں بیٹھ گئے اور وہاں چلے گئے۔ ان کے گھر سے پتہ چلا کہ وہ کراچی گئے تھے پرسوں، میرا نام لیا ان سے ملنے، اور وہاں سے حیدرآباد گئے، حیدرآباد میں ٹھہر گئے۔ نران داسم دنیا کی پدم مور لنگشیو اور گھوڑی کھوڑ لیو چخار خوٹ پیدا شوے، اور سارے علماء میرے ساتھ ہیں اور کھانے کا وقت ہے۔ خیر کھانا تو ہر جگہ ہوتا ہے، زرداری اور چغمداری، لیکن وہ بزرگوں کو ہوٹل میں بٹھانا یا یہ بھائی وہ دعوت کہاں گئی؟ میں نے بہت ہی دکھ محسوس کیا اور اللہ جل وعلا سے مدد مانگی۔ میں نے کہا آپ ہی مستعان ہیں اور آپ ہی مدد کریں گے، اور ہمیشہ آپ نے کی ہے۔ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ میں نے منصور سے کہا گاڑی آگے لو، یہ والی وین تھی ہماری بڑی، آگے 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 دیکھا یہاں کا ایک فاضل ہے، وہ روڈ پہ کھڑا ہے، اور گاڑی سے آگے آگے دوڑنے لگے کہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ ایک نہر کے پاس لے گیا، وہاں ٹھنڈ لگا ہوا ہے، اور اس نے دری وریے بچائی اور دیکھ پک رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کہاں میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں نے سمجھا ہے مولوی عبدالحی صاحب نے یہاں انتظام کیا ہے۔ اس نے کہا کون سے عبدالحی؟ میں تو نہیں جانتا۔ میں نے یہ کیا پکوا رہا ہو؟ کہا میں نے خواب دیکھا کہ شیخ علماء کو لے کے آئیں گے اور راستے میں انتظام نہیں ہوگا، میں نے صبح سویرے بکرے کاٹے۔ کیا توکل اللہ ہے، کہ اس کی کرامت ہے یا میری یا بزرگوں کی؟ مسئلۃ متنازع، لیکن عجیب تماشا، سب مجھے کہتے ہیں زائد دعوت التلاڑے تانا زائد غلط چکا نا سنجان سے ہوئے۔ میں اس خاموش ہوں بالکل، عجیب و غریب نظارہ دیکھا ہے میں۔ حل کا علاج ہے، اور اس میں 3-4 روایتیں۔ ایک روایت میں کہ ایک دفعہ یاسین پڑھنا 2 قرآن کے برابر ہے، دوسری روایت میں کہ جو فجر کے بعد یاسین پڑھ لے 10 قرآن کے برابر ہے، اور تیسری روایت میں کہ ایک دفعہ سورہ یاسین کی تلاوت 25 دفعہ قرآن کریم پڑھنے کے برابر ہے۔ سورۃ یاسین رات کو پڑھنا علیحدہ عمل ہے، اس کی علیحدہ برکات ہے، جیسے عزت کا تحفظ، رزق کی برکت،
मुसीबतों का टल जाना, परेशानियों का दूर होना, मुश्किलात का हल होना, ये रात के पढ़ने का अमल है। और जितनी देर से पढ़ी जाए इस कदर मुअस्सर है। और दिन के अंदर पढ़ने से फुतूहात होती है, मुरादें मिलती है, आदमी पर किसी का गलबा नहीं हो सकता है। मुसलमान के 3 अमाल ऐसे हैं कि अगर उनका एहतमाम कर ले तो चौथे अमल की जरूरत नहीं है। एक, फातिहा के साथ किसी भी वक्त 24 घंटे में 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना। दूसरा, हर फर्ज नमाज के बाद सुन्नतों के लिए जगह बदलते बदलते या जिन नमाजों के बाद सुनन नहीं है फराइज के फौरन बाद आयतुल कुर्सी 1 दफा पढ़ना। और तीसरा अमल सूरह यासीन का 24 घंटे में कम से कम 1 बार इसकी मुकम्मल तिलावत करना। बेहतर होगा कि दिन के किसी नमाज में हो। इस पर कलाम है कि यासीन क्या चीज है। तो 2 कौल मशहूर है। एक ये कि इस्म मिन अस्माइल्लाह और सिर्र मिन अल असरार, उस माना में जिस तरह अलिफ लाम मीम और अलिफ लाम रा है उस तरह यासीन। और दूसरा कौल ये है कि तौहा और यासीन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जमीला है, जैसे मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर है। उलमा ने अजीब बात लिखी है कि जैसे इंसान का दिल उसकी लंबाई के एतबार से और ऊपर से नीचे के एतबार से एक खास महल में वाक़या है। कुरान करीम फातिहा से वन्नास तक देखा जाए तो यासीन उस जगह वाक़या है जिस जगह सीने में हमारा दिल वाक़या है। और हदीस में है कि इक़रऊ अला मौताकुम यासीन, मरने वालों के यहां यासीन पढ़ लो। अल्लाह ताला इससे नज़र रूह में आसानी कर देता है। तफसीर ज़ाहिदी में लिखा है कि मलकुल मौत जब किसी की रूह कब्ज करने आ जाता है और वहां सूरह यासीन पढ़ी गई हो तो वापस जाके बारगाह इलाही में अर्ज करता है कि मैं उसकी रूह कैसे कब्ज कर लूं, वो सूरह यासीन पढ़ चुका है। वो सूरत यासीन के एक एक हर्फ पर इतने फरिश्ते नाज़िल हो के वहां मौजूद है। तो अल्लाह ताला जन्नत का फरिश्ता रिजवान को भेज देता है और वो शख्स को आके जन्नत के एक एक दर्जे और नेमत की खुशखबरी दे देता है कि जन्नत बिल्कुल मुंतज़िर है और देर हो रही है। तो यूं वो खुश होकर के रूह दे देता है। सूरत यासीन हर मुश्किल के हल का इलाज है।